السلام علیکم۔ ہیلو میڈم، خیریت ہے نا؟ کن چکروں میں ہو؟ شرم کرو رابیل۔ رابیل نے اس کے کندھے پر تھپکی لگائی۔ اچھا یہ بتاؤ ہمارے ہیرو کہاں ہیں؟ زری نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تو باہر ہے، ہم 5 منٹ سے آئے ہوئے ہیں اور تمہارا انتظار کر رہے ہیں، مگر آپ میڈم کے تو نخرے ہی بہت ہیں۔ یار وہ تیار ہو رہی تھی نا؟ زری نے اپنے کھلے ہوئے میک اپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو آ جاؤ۔ اب رابیل نے زری کا ہاتھ پکڑا اور دونوں چلتی ہوئی باہر ہال میں آئیں۔ ماننا پڑے گا رابیل تمہیں، دادی جان نے رابیل کو آتے دیکھ کر کہا۔ کیا دادی جان؟ رابیل نے زری کا ہاتھ چھوڑا اور مسکرا کر شہزیب کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ تم نے سچ میں شہزیب کو بدل دیا ہے۔ دیکھو تو میرا بچہ اب پہلے جیسا ہو گیا ہے، ورنہ کچھ مہینوں میں تو اس کی وجہ سے پریشانی ہی ہو گئی تھی۔ دادی جان کی بات پر رابیل مسکرائی۔ اچھا جی، واہ خوبصورت میں ہوں اور کریڈٹ رابیل کو۔ نائٹ فیئر دادی، شہزیب مصنوعی غصے سے بولا۔ شہزیب کے ساتھ رابیل کتنی پیاری لگتی ہے نا اماں جان، کلثوم بیگم نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ماشاءاللہ، نگہت بیگم نے کہا۔ اچھا یہ بتا دیں کہ یہ بوجھ کب ہلکا کر رہے ہیں ہمارے سر سے؟ رابیل نے زری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تم زیادہ فکر مت منو۔ اچھا نا، زری نے منہ چڑھا کر کہا۔ اس کو ابھی پڑھائی مکمل کر لینے دو، پھر کر دوں گی رخصتی اس کی بھی، کلثوم بیگم نے تسلی سے کہا۔ بہت اچھی بات ہے، بیٹیاں جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائیں اچھا ہوتا ہے، رابیل نے ہنسی دبا کر کہا۔ میں شادی کے بعد بھی اسی گھر کی رہنے والی ہوں، تم فکر مت کرو محترمہ، زری نے کہا، جس پر رابیل نے کہکا لگایا۔ اچھا ہم لوگ چلتے ہیں اب، شہزیب نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ارے ایسے کیسے؟ نہ کچھ کھایا نہ پیا، 15 منٹ بیٹھے ہو، دوپہر کا کہا ہے شام کو آئے ہو، اب بھی جانے کی جلدی پڑ گئی۔ نگہت بیگم نے ان کو اٹھتے دیکھ کر کہا۔ میں نے آج سب کھانے رابیل کی پسند کے بنوائے ہیں، اس لیے آج آپ لوگ کہیں نہیں جاؤ گے۔ امی میری کل ضروری میٹنگ ہے اور فائل بھی گھر ہے، اس لیے جانا پڑے گا۔ تو ٹھیک ہے تم جاؤ، پر رابیل آج ادھر ہی رہے گی۔ رابیل سی پوچھ لیتے ہیں، زری نے کہا۔ ہاں بتاؤ رابیل، شہزیب نے اطمینان سے رابیل سے پوچھا۔ شہزیب جیسے آپ کی مرضی، رابیل نے کہا۔ ٹھیک ہے رہ لے، کل عدیل کو لیے گا اور چھوڑ آئے۔ یہ کہہ کر شہزیب بغیر الوداعی کلمات کہہ چکا تھا۔ یہ زری نے خوشی سے رابیل کو گلے لگا لیا اور وہ شہزیب کو جاتا دیکھتی رہی۔ وہ ناراض ہو گیا۔ لیکن کیوں؟ رابیل نے تو فیصلہ اس پر ہی چھوڑا تھا۔ پھر بھی وہ رکنا چاہتی تھی، مگر وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ شہزیب اس کے ساتھ یہاں رکے، مگر شہزیب رک نہیں سکتا تھا اور گھر والے رابیل کو بھی جانے نہ دیتے۔ اب رابیل کیا کرتی؟ اس لیے شہزیب پر فیصلے پر چھوڑ کر وہ بری ہو گئی، مگر شہزیب بھی اس پر ملبہ ڈال کر چلا گیا۔ اف، رابیل کو سوچ سوچ کر کوفت ہو رہی تھی۔ رابیل یہاں آ کر سب کے ساتھ مصروف ہو گئی تھی اور فون بھی نہیں دیکھ پائی تھی، مگر اس کی نظریں کہیں نہ کہیں شہزیب کو ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، جس سے بھی مل لیتا تھا اسے اپنا بنا لیتا تھا، مگر وہ شہزیب کو بھولا نہیں سکتے تھے۔ اور رہی بات رابیل کی، تو شہزیب کی تو اس کی محبت تھی۔ ساری فیملی نے مل کر بہت باتیں کی۔ رابیل بہت دنوں بعد آج سب کے ساتھ اس طرح بات کر رہی تھی، کیونکہ اپنے گھر جانے کے بعد وہ دوسری بار ادھر آئی تھی۔ فارغ ہو کر رابیل اپنے کمرے میں آئی، جو کہ شادی کے بعد جب تک شہزیب اور رابیل ادھر تھے ان دونوں کا تھا، اور شادی سے پہلے صرف شہزیب کا کمرے کی چیزوں پر نظر ڈالی تو کافی چیزیں وہاں موجود نہیں تھیں جو شہزیب اپنے ساتھ اس گھر لے گیا تھا۔ اس کمرے کے ساتھ رابیل کی اچھی یادیں نہیں جڑی تھیں، مگر پھر بھی یہ کمرہ اسے بہت پیارا تھا، کیونکہ یہ شہزیب کا کمرہ تھا۔ سب سو چکے تھے، مگر رابیل کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ شہزیب کو خود فون کرنے کا سوچ کر وہ فون اٹھا کر لیٹ گئی، جب اچانک شہزیب کی کال آنے لگی۔ ہیلو، ہیڈ فون کان کے ساتھ لگا کر وہ کمبل اوپر لیتے ہوئے بولے۔ کیسی ہو؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ جتا رہا تھا کہ ناراض ہے۔ ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ رابیل نے ہنسی دبا کر پوچھا۔ نہیں ہوں ٹھیک، شہزیب سپاٹ لہجے میں بولا۔ ارے آپ کو کیا ہوا؟ جانتے بوجھتے رابیل نے کہا۔ خود تو تمہیں میری یاد نہیں آئی نا؟ ارے نہیں، میں آپ کو ہی فون کرنے لگی تھی۔ یعنی تم کہنا چاہتی ہو شیطان کا نام لیا اور شیطان حاضر؟ شہزیب فٹ سے بولا۔
نہیں، میں کہنا چاہتی ہوں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، رابیل مسکرا کر بولی، جس پر شاہ زیب نے کہکا لگایا۔ یار ایسی باتیں نہ کیا کرو نا، میں پھر تم سے ناراض نہیں رہ پاتا، دل سے ہار کر وہ بولا۔ تو آپ مجھ سے ناراض ہیں کیوں مسٹر شاہ زیب خان؟ تم جانتی ہو نا رابیل، مجھے تمہاری عادت ہے، تمہارے بغیر یہ گھر کاٹ کھانے کو دھوڑتا ہے، تمہیں میرے ساتھ آنا چاہیے تھا نا، ناراض لہجے میں شاہ زیب نے شکایت کی۔ شاہ زیب زبردستی روکا۔ سب نے، آپ تو جانتے ہیں نا، اگر آپ نہ کر دیتے تو میں رک سکتی تھی یہاں۔ خیر چھوڑو، شاہ زیب نے مٹی ڈالو انداز میں کہا۔ اچھا آپ سو جائیں، صبح آفس جانا ہے، دیر ہو جائے گی، رابیل نے کہا۔ ہاں سونے لگا ہوں، شاہ زیب نے جواب دیا۔ چلے میں فون بند کر دیتی ہوں، سو جائیں آپ۔ کیوں؟ شاہ زیب نے پوچھا۔ آپ نے سونا نہیں؟ رابیل نا سمجھی سے بولی۔ ہاں سونا ہے، مگر تم فون بند مت کرو، تم پاس ہوتی ہو تو احساس ہوتا ہے کوئی میرا اپنا مجھ سے محبت کرنے والا میرے پاس ہے، اس لیے تم فون بند مت کرو اور ایسے ہی بولتی رہو، جب میں سو جاؤں تو تم بھی سو جانا، مگر فون بند مت کرنا۔ شاہ زیب کی فرمائش پر اسے ہنسی آئی۔ وہ عجیب سی فرمائشیں کرتا تھا، پر رابیل بھی اس کی دھر فرمائشیں پوری کرتی تھی، کیونکہ وہ شاہ زیب سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ شاہ زیب کے سامنے اسی نہ ہوتی تھی۔ اچھا آپ سو جائیں، اس نے کہا، جس سے واضح تھا کہ وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ جانتے ہیں شاہ زیب، آپ مجھ سے سب سے زیادہ خوبصورت کب لگتے تھے؟ رابیل آنکھیں بند کیے بول رہی تھی۔ کب؟ شاہ زیب نے پوچھا۔ اچھا آپ مت بولے نا، بس مجھے بولنے دیں، ایسے تو آپ پوری رات نہیں سوئیں گے، رابیل ڈانٹتے ہوئے بولی، مگر اس کی ڈانٹ میں اس کا پیار واضح تھا۔ شاہ زیب نے جواب نہ دیا۔ آپ مجھے سب سے زیادہ خوبصورت مسکراتے ہوئے لگتے ہیں، جب آپ کھل کے مسکراتے ہیں تو دل کرتا ہے خود کو آپ پر سے وار دوں۔ اور جانتے ہیں شاہ زیب، آپ کی آواز مجھے بہت 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 زیادہ پسند ہے، ایک سکون سا ہے آپ کی آواز میں، آنکھیں بند کر کے سنوں تو جی چاہتا ہے کہ بس سنتے ہی رہیں، اور آپ کبھی خاموش نہ ہو، میری زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ ہو آپ، سب سے قیمتی چیز۔ کبھی کبھی تو اتنا رشک آتا ہے خود پر کہ جس کو پانے کی خاندان کی ہر لڑکی نے کوشش کی، وہ تو صرف اور صرف میرا۔ رابیل نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی، وہ خود نہیں جانتی تھی، شاہ زیب کے سامنے ہوتی تو کبھی یہ سب کہنے کی ہمت نہ کر پاتی، مگر آج قسمت نے موقع دیا تھا تو وہ گنوا نہیں سکتی تھی۔ رابیل تم اتنی اچھی اچھی باتیں کرو گی تو میں پوری رات سو نہیں پاؤں گا، وہ مسکرا کر بولا۔ رابیل کو شرم آئی تھی کہ وہ سویا نہیں تھا بلکہ سن رہا تھا۔ اچھا جی چلے میں اب چپ کرتی ہوں، رابیل بھی مسکرائی۔ نہیں بولو یار، بات کرو، مجھے اچھا لگ رہا ہے، شاہ زیب نے پھر سے کہا۔ رابیل کچھ دیر خاموش رہی، دونوں طرف گہری خاموشی تھی۔ آئی لو یو سو مچ شاہ زیب۔ رابیل شاہ زیب خان آپ سے بہت بہت زیادہ محبت کرتی ہے، رابیل نے کہا۔ وہ جانتی تھی شاہ زیب سو چکا ہے، دوسری جانب خاموشی تھی، وہ سچ میں سو گیا تھا شاید۔ رابیل بھی چپ کر گئی۔ 5 منٹ تک دونوں میں خاموشی رہی۔ رابیل شاہ زیب کی ایک آواز پر رابیل نے جلدی سے جی کہا، جسے احساس دلا رہی ہو کہ ہاں میں پاس ہوں تمہارے پاس، تمہاری رابیل، تم سو جاؤ، مگر اپنا فون پاس رکھتا ہوں تاکہ تم جب سانس لو تو مجھے احساس ہوتا رہے تم پاس ہو۔ شاید یہ مذاق ہے نا، رابیل کو سچ میں مذاق ہی لگا۔ رابیل رات کے اس وقت مجھے اپنی بیوی سے مذاق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کون کرتا ہے ایسے؟ شاہ زیب، میری سانس کی آواز سننی ہے آپ کو، پر کیوں؟ تم میرے پاس نہیں ہو، اسی مجھے احساس ہوگا کہ تم میرے پاس ہو، میں اکیلا نہیں ہوں رابیل، مجھے اکیلے نیند نہیں آتی۔ شاہ زیب کے لہجے سے رابیل کو محسوس ہو گیا تھا کہ رابیل اس کے لیے کتنی اہم ہو گئی تھی۔ رابیل نے فون پاس رکھا۔ سو جائیں، پھر دونوں جانب خاموشی چھا گئی۔ ہائے زری کیسی ہو؟ زری باہر ہال میں بیٹھی چائے پی رہی تھی جب اروا اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ زری نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم نے تو ڈرا ہی دیا تھا۔ زری اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی، اس لیے اسے دیکھ کر چونکی تھی۔ اچھا تم ایسا بھی کیا سوچ رہی تھی جس نے تمہیں ڈرا دیا کہ کون سن نہ لے؟ اروا ہنسی دبا کر بولی۔ جسٹ شٹ اپ اوکے، زری چائے کا سپ لے کر بولی۔ بدلے میں اروا مسکرائی۔ گھر والے سب کہاں ہیں؟ ادھر ادھر نظریں گھما کر اروا نے پوچھا۔ ریسٹ کر رہے ہیں،
رابیل شاہ خان آئی تھی نا، شاہ خان پر اس نے زور دیا ہوا تھا۔ ابھی صبح صبح ہی وہ گئی ہے، تو کل رات سے سب جا کر لیٹ نائٹ تک باتیں کرتے رہے تھے، اس لیے ابا جان اور چچا جان آفس گئے تو سب اپنے اپنے کمرے میں ریسٹ کرنے چلے گئے۔ زری نے اسے بتایا۔ اچھا رابیل، کچھ دیر رک جاتی نا؟ اور ارے شاہ بھائی تو اس کو ایک رات بھی نہیں رکنے دے رہے تھے، وہ دونوں رہتے ہی نہیں ہیں ایک دوسرے کے بغیر، کیا بتاؤں۔ زری بھی تیزی تھی، بات لگانا خوب جانتی تھی۔ تم بہت تیز بنتی ہو نا زری، ابھی تمہاری ساری مکاریاں میں نکالوں گی، بہت جرت سے آج اروا نے کہا تھا۔ وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ بابا لوگ سب اسلام آباد گئے ہیں خالہ کے بیٹے کی منگنی پر، میرا کل پیپر ہے اس لیے میں نہیں گئی۔ گھر کوئی نہیں تھا تو اس لیے بابا نے کہا کہ میں ادھر چلی جاؤں، اس لیے آج رات میں یہاں ہی رکوں گی۔ اروا نے آنے کی وجہ بتائی۔ اوہ، تمہیں اتنی فنکاریاں آتی ہیں تو تھوڑی مکاریاں مجھے بھی آ گئی تو کیا ہوگا، تم یہاں رہو یا وہاں بھاڑ میں جاؤ، مجھے پرواہ نہیں، زری نے منہ بنا کر کہا۔ زری نے موبائل سے سر اٹھا کر اروا کو دیکھتے ہوئے کہا، بدتمیز، اروا نے کہا اور دادی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عجیب ہے، زری نے کندھے اچکائے۔ رابیل گھر آ چکی تھی، چوکیدار نے اسے بتایا شاہ آفس جا چکا ہے۔ رابیل اندر آ گئی، کمرے میں قدم رکھا تو ہر طرف چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ شاہ ہر چیز سلیقے سے رکھتا تھا، مگر آج اسے کمرے کی حالت دیکھ کر اسے حیرانگی ہوئی تھی۔ بیگ سے فون نکال کر اس نوشج زیب کو کال کی۔ السلام علیکم شاہ زیب۔ وعلیکم السلام مسز شاہ زیب، کیسی ہو جانا؟ شاہ زیب نے پیار سے کہا۔ رابیل کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ آپ کی جانا تو بالکل ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ناشتہ کیا تھا؟ رابیل نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں یار، اٹھا ہی دیر سے تھا، اور پھر کوئی چیز نہیں مل رہی تھی، کپڑے بھی نہیں مل رہے تھے کون سے پہن کر جاؤں، ٹائی وغیرہ کچھ بھی نہیں مل رہا تھا، اس لیے اور زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ پر ناشتہ تو کرنا چاہیے تھا نا آپ کو، اور یہ کمرے کی کیا حالت بنائی ہے آپ نے؟ آپ سے کم یہ امید نہیں تھی۔ اچھا، اور تم سے یہ امید تھی کہ تم مجھے اپنا عادی بنا دو گی؟ ایک دن تم میرے پاس نہیں تھی اور ناشتہ کیے بغیر میں آفس آیا ہوں۔ رابیل، تم کیوں رکھتی ہو میرا اتنا خیال کہ میں خود کو تمہارے حوالے کر چکا ہوں؟ وہ بات کر رہا تھا اور اس کے لہجے میں عجیب سی محبت تھی جو رابیل کو محسوس ہوئی تھی۔ یہ تو پھر بڑی سی اچھی بات ہے، کیونکہ اس طرح ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکیں گے نا، اور ایک دوسرے کو کبھی چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رابیل نے جواب دیا۔ اگر کبھی تمہیں میرے بغیر رہنا پڑ گیا تو ایسا کیوں ہی شاہ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، رابیل پرسکون ہو کر بولی۔ رابیل، تم ایک کام کرو، وہ بات یاد آنے پر بولی۔ جی؟ تم امی کو کال کر کے کوئی ملازمہ بھیج دیں جو گھر کے کام کرے، تم کوئی کام نہیں کرو گی۔ اچھا، تو میں پورا دن گھر کیا کروں گی؟ مجھ سے بات، وہ بولا۔ پورا دن؟ رابیل نے پوچھا۔ ہاں پورا دن، شاہ نے جواب دیا۔ شاہ آ بھی نا، میں کیا رابیل، تم جانتی ہو میرا دل چاہتا ہے تم پورا دن مجھ سے باتیں کرتی رہا کرو، اور جب میں تمہارے پاس ہوں تب بھی تم مجھ سے بات کرتی رہا کرو، ہم ہر وقت ایک ساتھ رہیں۔ شاہ میں کچھ بنا لوں اب آپ کے کھانے کے لیے؟ رابیل کچن کی طرف جاتے ہوئے بولی۔ اچھا، کمرہ سیٹ کر لو اور کام کرتی رہو، شاہ نے ویڈیو کال کرتے ہوئے کہا۔ اچھا جی، رابیل نے کیمرہ آن کر کے رکھا اور کھانا بنانے لگی۔ شاہ اور وہ کافی دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے۔ شاہ میرے فون کی چارجنگ ختم ہو گئی ہے، اور ویسے بھی تھوڑی دیر میں آپ گھر آنے والے ہیں، میں فون چارج کر پہ لگا دیتی ہوں، رابیل نے کہا۔ تو شاہ نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا اور کال آف کر دی۔ رابیل بلو کلر کا سادہ کرتا اور ریئل بلو کلر کی ہی کیپری پہن کر دائیں کندھے پر ہم رنگ شفون کا دوپٹہ لیے، ہلکا ہلکا میک اپ کیے وہ بیٹھی شاہ کا انتظار کر رہی تھی۔ آج کافی دیر ہو گئی تھی، شاہ نہیں آیا تھا۔ رابیل کو فکر بھی ہو رہی تھی کہ شاہ اب تک کیوں نہیں آیا۔ وہ فون کر رہی تھی مگر شاہ فون اٹھا نہیں رہا تھا۔ وہ حال میں ادھر سے ادھر واک کر رہی تھی، ہاتھوں کو آپس میں مڑوڑتی ہوئی۔ شاہ جانتا تھا رابیل گھر اکیلی ہوتی ہے، بے شک چوکیدار ہوتا ہے مگر وہ گھر میں تو اکیلی ہوتی ہے نا، اس لیے شاہ جلدی آ جایا کرتا تھا، مگر آج 9 بج گئے ہیں، وہ اب تک نہیں آیا۔ رابیل نے سوچا کہ اب وہ عدیل کو فون کرے گی،
وہ فون کرنے ہی لگی تھی کہ شہزیب کی گاڑی کو ہارن بجا۔ وہ ایک دم دروازے کی طرف بھاگی۔ شہزیب کو آتا دیکھ کر اس کی سانس میں سانس آئی تھی۔ وہ بازو پر کوٹ ڈالے ہاتھ میں لیپ ٹاپ پکڑے نظریں جمکائے تیزی سے آ رہا تھا۔ شہزیب آپ کہاں ہیں؟ کہاں رہ گئے تھے؟ آپ جانتے ہیں میں کتنا پریشان ہو گئی تھی۔ شہزیب نے ایک نظر رامیل کو دیکھا۔ رامیل بھی اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں میں آج عجیب سا خوف تھا، جیسے وہ کسی چیز سے ڈر کر بھاگ کر آیا ہو۔ رامیل پر نظر ڈال کر وہ سیدھا اندر آ گیا۔ شہزیب کیا ہوا؟ رامیل اس کے پیچھے پیچھے آئی اور اس کی آنکھیں لال ہوئی ہوئی تھی۔ وہ رویا تھا کیا؟ رامیل سوچ کر اس کے پیچھے آئی۔ وہ چلتا ہوا صوفے کے پاس آیا اور لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھا۔ شہزیب میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ سن رہے ہیں نا؟ رامیل تھوڑا اونچا بولی۔ اسے لگا تھا شہزیب اسے خواص میں نہیں ہے۔ اس نے شادی کر لی رامیل، اس نے اسی شخص سے شادی کر لی۔ شہزیب کی چیخ کر کہا۔ آنکھ سے آنسو جاری ہو رہے تھے، مگر وہ بے یقینی سے رامیل کو دیکھ رہا تھا۔ کس نے شادی کر لی شہزیب؟ وہ تیزی سے اس کے پاس آئی اور اسی کی طرف اب رخ کیے کھڑا تھا۔ ابیرہ نے، وہ روندھی آواز میں کہتے ہوئے زمین پر گھٹنوں کے بل گرا۔ رامیل اس کو تھامے ہوئے اس کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ شہزیب کیا ہوا؟ کدھر ملی وہ آپ کو؟ رامیل نے شہزیب کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا کر مخاطب کیا۔ رامیل نے اس کے گرد اپنے بازو پھیلا کر اس کے کاندھے پر سر رکھا۔ وہ شاید کسی سہارے کی تلاش میں ہی تھا۔ وہ رو رہا تھا۔ ایک بار پھر آج ابیرہ کے لیے وہ رو رہا تھا، دہاڑے مار کر، جیسے کوئی بچہ روتا ہے۔ اتنے بڑے آدمی کو اس طرح روتے دیکھ کر رامیل لرز کر رہ گئی۔ وہ بالکل بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ رامیل نے ہلکے سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ اس سی لپٹ کر رو رہا تھا، وہ بھی کسی اور کے لیے، اور رامیل تو اس سی گلے میں کر ہی نہیں سکتی تھی۔ آخر کرتی ہی کیوں؟ رامیل کی محبت شہزیب تھا، مگر کیا شہزیب کی محبت رامیل تھی؟ شہزیب میں ہوں نا آپ کے ساتھ، کیا ہو گیا ہے؟ رامیل وہ کیوں آ گئی ہے میرے سامنے؟ میں رہ لیتا اس کے بغیر۔ وہ کیوں آئی ہے میرے سامنے؟ وہ کیوں مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتی؟ کیوں میری زندگی سے جڑ کر رہ گئی ہے وہ؟ رامیل اسے یہ کہہ کر وہ دو چلی اور میں اس کے کسی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ میرا خون کھولتا ہے جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میری محبت کسی اور کے ساتھ ہے۔ اسے دور کر دو مجھ سے پلیز، کوئی مجھے اس سے دور کر دے یا میرا وجود مٹا دو۔ میں اسے نہیں دیکھ سکتا کسی کے ساتھ بھی۔ شہزیب اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولا۔ شہزیب ہم ٹھیک کریں گے نا، ہم سب مل کر ٹھیک کریں گے۔ میں ہوں نا آپ کے ساتھ، جب تک میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ رامیل کی بات پر رامیل کے کندھے پر سی اس نے سر اٹھا کر رامیل کو دیکھا۔ آنکھیں رو رو کر لال تھی۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رامیل نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے اور اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ گھیرا۔ رامیل اپنے شہزیب کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اس کے چہرے کے گرد اپنے ہاتھ پھیلا کر وہ بولی تھی۔ وہ دونوں اسی حالت میں بیٹھے تھے۔ رامیل نے شہزیب کو پکڑ کر اٹھایا۔ وہ پاس صوفے پر لیٹ گیا۔ رامیل نے اس کے سر کے نیچے تکیہ رکھ کر اس کے اوپر چادر دی اور صوفے کے پاس نیچے ہی بیٹھ گئی۔ شہزیب نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑا ہوا تھا اور اسی حالت میں وہ سو گیا تھا۔ رامیل بھی صوفے سے سر لگا کر شہزیب کا اپنے ہاتھ میں ہاتھ لیے سو چکی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ گھر میں سب ہی اس وقت سو چکے تھے۔ عدیل بھی نیند کی وادیوں میں کھویا ہوا تھا جب اچانک اس کے فون پر میسج آیا۔ میسج کی آواز سن کر اس کی آنکھ نہیں کھلی تھی، مگر جب کال آنا شروع ہوئی تو عدیل نے نیند میں بیڈ پر ہاتھ مار کر فون ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ فون پر ہاتھ بڑھتے ہی اس نے دیکھا تو زری کے نمبر سے کال آ رہی تھی۔ عدیل نے کال اٹھانی چاہی تو کال بند ہو گئی۔ رات کے اس وقت وہ کیوں اسے فون کر رہی تھی؟ عدیل کال بیک کرنے لگا، لیکن دیکھا تو زری کے میسج آئے ہوئے تھے۔ عدیل نے میسج کھولے۔ خطرے کی گھنٹی اس کے اندر بجی تھی۔ عدیل جلدی میرے کمرے میں آؤ، ایمرجنسی ہے۔ ایک کے بعد دوسرا میسج بھی یہی آیا تھا۔ عدیل جلدی کھولو پلیز۔ 5 میسج یہی تھے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور جلدی سے کمرے کی لائٹ آن کی۔ جوتے پہن کر وہ زری کے کمرے کی طرف بھاگ کر گیا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ عدیل نے جلدی سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ 3-4 بار دستک دینے پر زری نے دروازہ کھولا۔ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ زری نیند سے اٹھی تھی اور ابھی اس کی ٹھیک سے آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھی۔
تم سو رہی تھی؟ عدیل حیرانی سے کمرے میں داخل ہوا اور پورے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ نہیں، ڈانس کر رہی تھی، زری چڑھ کر بولی۔ تم نے مجھے میسج کیوں کیا؟ عدیل نے پوچھا۔ میں نے؟ کون سا میسج؟ زری کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تایا ابا، تائی امی، چچی، چچا جان اروا نے دروازے کے پاس آتے ہی چلانا شروع کر دیا۔ وہ اونچا اونچا چلا رہی تھی، سب کو بلا رہی تھی، جیسے کچھ دکھانا چاہ رہی ہو۔ عدیل اور زری اسے دیکھ کر چونک گئے۔ زری کی تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا، وہ کیوں سب کو بلا رہی ہے، مگر عدیل سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ عدیل اروا کی طرف بڑھ کر غصے سے بولا۔ کیا ہو رہا ہے ادھر؟ جنید صاحب ان کی طرف آتے ہوئے بولے۔ نگہت بیگم، کلثوم بیگم، امر لیاقت، دادی جان سب آ چکے تھے۔ سب نے ایک بار عدیل پر اور پھر زری پر نظر ڈالی۔ وہ تایا ابا تو پانی لینے کچن میں جا رہی تھی جب میں نے دیکھا زری کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔